الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم اما بعد۔ اللہ رب العزت کی دی ہوئی خصوصی توفیق کی بدولت ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی ان مبارک ساعتوں میں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اس کی یاد کرنے کے لیے، اس کے دین کی باتیں سننے کے لیے، سنانے کے لیے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ عالیہ میں سربسجود ہونے کے لیے ہم اور آپ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ ہم تمام کا یہاں آنا، بیٹھنا، کلام کرنا، کلام سننا اور اپنی بارگاہ عالیہ میں سربسجود ہونا اللہ رب العزت قبول و مقبول فرمائے، آمین۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کو ایک مکمل وہ سیریز جو ہم نے رمضان شریف سے کچھ دن پہلے شروع کی تھی، اس کا اختتام ہوا، اور دوران رمضان ہم نے قرآن حکیم کے حوالے سے ایک موضوع کے اوپر آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کی تھی، اور قرآن حکیم کے حوالے سے یہ بات آپ احباب کی خدمت میں عرض کی تھی کہ رمضان شریف کا مہینہ، اس کی جو عزت ہے، حرمت ہے، فضیلت ہے، اس کی ایک اہم ترین وجہ یہ ہے جو قرآن نے خود بیان فرمائی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا ہے۔ تو اس وقت یہ بات ہم نے آپ کی خدمت میں گوش گزار کی تھی کہ ہم عنقریب قرآن حکیم کے حوالے سے ایک باقاعدہ لیکچرز کی سیریز رکھیں گے، جس میں ہم 2 سے 3 جمعۃ المبارک مستقل قرآن کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس بات کا احساس بہت شدت سے اس وقت کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ میرا اور آپ کا تعلق یا ہمارا تعلق قرآن حکیم سے بہت زیادہ کمزور ہو گیا ہے، اور اگر وہ تعلق ہے بھی تو اس کی نوعیت بہت واجبی سی ہے۔ مطلب اولاً تو تلاوت قرآن حکیم، اس کا مزاج ختم ہو گیا ہے، لوگ اب نہیں پڑھتے، بہت کم تعداد ہے جو لوگ تلاوت کلام حکیم پر باقاعدہ زور دے رہے ہوں، لیکن جو پڑھ رہے ہیں ان میں بھی غالب اکثریت ان کی ہے جو قرآن کو سمجھنے کی کبھی زحمت نہیں کرتے۔ یعنی قرآن میں لکھا کیا ہے، قرآن میں احکامات کیا ہیں، قرآن میں تعلیمات کیا ہیں، قرآن کا پیغام کیا ہے، اس پر توجہ نہیں ہوتی۔ وہ الحمد سے شروع کرتے ہیں، روز جی میں فجر کے بعد جو ہے نا 1 سپارہ پڑھتا ہوں، یا 2 رکوع پڑھتا ہوں، یا آدھا پارہ پڑھتا ہوں۔ اور بھائی آپ نے پڑھ تو لیا، اس میں لکھا کیا ہے، اس میں آپ کے لیے پیغام کیا ہے، اس میں ہمارے لیے دعوت کیا ہے، اس میں ہمارے لیے میسج کیا ہے، ہمارے لیے حکم کیا ہے، ہمارے لیے نہیں کیا ہے۔ اس حوالے سے عموماً ہماری قوم کا، ہمارے لوگوں کا مزاج ہے کہ توجہ ہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک تیسرا درجہ ہے جو اس سے بھی بہت کم لوگ ہیں، یعنی 50% تو پڑھ ہی نہیں رہے، جو 50% پڑھ رہے ہیں، یہ بھی میں زیادہ کہہ رہا ہوں اخلاقاً 50%، ورنہ وہ بھی نہیں پڑھتے، لیکن اگر کوئی 50% پڑھ رہے ہیں تو ان میں سے 40% وہ ہیں جنہوں نے کبھی اس کے ترجمے، اس کے معنی، مفاہیم پہ غور ہی نہیں کیا۔ اب جو وہ رہ سہ کر وہ 10% اس 50% کا بچتا ہے، تو اس کی بھی کیفیت یہ ہے کہ وہ بہت ہی مخصوص موضوعات ہیں جن کا قرآن حکیم سے استفادہ کرتا ہے، عمومی طور کے اوپر اس کی توجہ ان علوم پر نہیں ہوتی جو قرآن حکیم میں موجود ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے تھے کہ قرآن حکیم سے متعلقہ، اس کے علوم سے متعلقہ، اور خود قرآن حکیم سے متعلقہ امور،
یعنی ایک تو وہ علوم ہیں جو قرآن میں موجود ہیں، اور کچھ وہ علوم ہیں جو قرآن سے متعلقہ ہیں۔ ان علوم کے حوالے سے کچھ باتیں آپ احباب کی خدمت میں گوش گزار کی جائیں تاکہ ایک تعلق اور ایک رجحان، قلبی میلان قرآن کی طرف میرا اور آپ کا بنے، اور ہمیں یہ احساس ہو کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے جو کتاب میری اور آپ کی ہدایت کے لیے اتاری ہے، اس کتاب سے مجھے اور آپ کو ہدایت لینی بھی چاہیے۔ اس کو صرف گھر میں اتنے ادب سے نہیں رکھنا چاہیے کہ کبھی اس تک ہاتھ بھی نہ پہنچ سکے کہ غلطی سے پڑھنے کی نوبت آ جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے، ہمہ وقت اس سے تعلق میں رہنا چاہیے، اور ہمہ وقت اس سے ایک نسبت میری اور آپ کی جڑی رہنی چاہیے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کچھ قرآن حکیم سے متعلقہ انشاءاللہ امور ہیں جو آج کی نشست میں اور اگلی ایک دو نشستوں میں ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ اچھا، اس میں ہمارے وہ احباب جو اسٹوڈنٹس لیول کے ہیں ان کے لیے تو یقیناً بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا، لیکن وہ احباب جو ہمارے بالغ العمری کو پہنچ چکے ہیں، بڑی عمر کے، آپ کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ اگر آپ وقت کی پابندی کریں گے اور ٹائم کے اوپر آئیں گے تو بہت ساری اہم چیزیں ہیں جو آپ کو بھی سیکھنے کو مل جائیں گی۔ ہونا یہ چاہیے کہ ایسے چیزوں، ایسے موضوعات کے لیے باقاعدہ کورسز ہوں اور باقاعدہ کلاسز کا اہتمام ہو، اس میں تعلیم بالغان ہوں، لوگ بیٹھیں باقاعدہ سیکھیں، لیکن ہر کوئی اپنی زندگی میں اتنا مصروف ہے کہ اگر الگ سے بلایا جائے گا تو یقیناً کوئی بھی نہیں آئے گا۔ تو یہ جمعے کا اجتماع، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ تعلیم ہو، تربیت ہو، نئی چیز سیکھی جائے، نئی چیزوں پہ توجہ کی جائے، اور وہ جو مخصوص اسکول آف تھاٹ کے تحت یا مخصوص ذہنیت کے تحت ہم جمعے کے خطابات کو سنتے رہتے ہیں، اس سے ہٹ کر کچھ علمی طور کے اوپر بھی ہمیں اس سے استفادہ ہو۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ ہم آج کی نشست میں جو پہلا موضوع آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں قرآن حکیم سے متعلقہ، وہ وحی الہی ہے۔ اور وحی الہی کا موضوع اس لیے ہم نے منتخب کیا ہے آج کی گفتگو کے لیے کیونکہ قرآن حکیم کی اساس اور اس کی بنیاد وہ وحی الہی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وحی کہتے کیسے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وحی کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وحی عربی کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی یعنی لٹرل میننگز جو ڈکشنری میں آپ کو ملیں گے وہ ہوتے کسی بھی خفیہ طریقے سے اشارہ کرنے کو، یعنی کسی بات کو مخفی طور پر چھپا کر جب کسی کو بتایا جائے یا اشارتاً اس کو بارے میں آگاہی دی جائے یا پیغام دیا جائے یا خبر دی جائے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں لفظ وحی کے معنوں میں شامل ہوتی ہیں۔ لیکن اصطلاح شریعت میں یعنی شریعت اسلامی میں یا جب ہم مذہب کی ڈومین میں بات کرتے ہیں کہ بھئی وحی کا نزول ہوا، تو اب اس کے معنی خاص ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے معنی عام خبر کے نہیں رہتے، عام پیغام کے نہیں رہتے، عام دعوت کے نہیں رہتے، ایک عام اشارے کے نہیں رہتے، بلکہ اس کے معنی خاص ہو جاتے ہیں کہ یہ وہ خاص کلام ہوتا ہے جو اللہ رب العزت اپنے انبیاء علیہم السلام کے اوپر نازل فرماتا ہے۔ تو اس کی اصل کیفیت، اس کی اصل حیت یا اس کے نزول کے وقت کی جو اصل تمام کے تمام معمولات ہیں، اس کو صحیح معنوں میں جو شخصیت یا ذات سمجھ سکتی ہے وہ انبیاء علیہم السلام کی ذات ہے، جن کو اس کا تجربہ ہوتا ہے ذاتی حیثیت میں، ٹھیک ہے؟ لیکن احادیث کے اندر ہمیں اشارے ملتے ہیں، احادیث میں ہمیں اشارے ملتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ وحی اترتی تھی تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی تھی۔ اب ایک حدیث میں آتے ہیں کہ جس طرح حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ کاتبین وحی میں سے تھے، وحی کو لکھا کرتے تھے، آپ فرماتے میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور جگہ کی تنگی تھی، یعنی مجلس تنگ ہو گئی تھی۔ فرماتے تو کیفیت یہ ہوئی کہ میں بیٹھا ہوا تھا، میرے گھٹنے کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھٹنا مبارک تھا، یعنی اگر دو بندے آلتی پالتی مار کے بیٹھے ہیں تو ایک کا گھٹنا نیچے تھا، دوسرے کا اوپر تھا۔ فرماتے اسی وقت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی، وحی اترنے لگی۔ فرماتے اللہ کی قسم مجھے ایسا محسوس ہوا کہ گویا میرے گھٹنے کے اوپر کسی نے احد پہاڑ کو لا کر رکھ دیا ہو۔ یعنی وحی الہی اور کلام الہی کی ثقالت اتنی تھی، اس کا بوجھ اتنا تھا، اس کی قوت اتنی تھی، فرماتے ہیں کہ وہ گھٹنا جو پوری مجلس میں میرے اوپر تھا، جب وحی الہی کا وقت آیا اور حضور پر وہ کیفیت طاری ہوئی کہ آپ پر وحی اتر رہی ہے،
تو حضور کے بدن کے اوپر اتنا شدید بوجھ تھا کہ مجھے لگتا تھا میرا گھٹنا کچل جائے گا، گویا کسی نے احد پہاڑ اس کے اوپر لا کر رکھ دیا۔ پھر ایک دوسری روایت جو ہمیں ملتی ہے وہ اس وقت کی ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے لیے نکلتے ہیں اور خانہ کعبہ میں داخل ہونے والے ہیں، تو آپ کی وہ اونٹنی جو قصوہ کے نام سے مشہور تھی اور بڑی طاقتور اور تگڑی اونٹنی عرب کے اندر وہ مانی جاتی تھی، اور نبی علیہ السلام نے اس پر کئی اسفار فرمائے تھے، کئی سفر کیے تھے۔ اس اونٹنی کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں داخل ہونے والے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی اور وحی کا نزول ہوا، تو صحابہ فرماتے ہیں، راوی فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا وہ اونٹنی ایسے کانپتی تھی جیسے اس کے اوپر من و بوجھ لاد دیا گیا ہے، اور فرماتے کہ پھر اس کی تھر تھراتی ٹانگیں اس بوجھ کو برداشت نہ کر سکیں، یہاں تک کہ وہ بیٹھ گئی، اور وہ بیٹھنے کے بعد بھی ایسے ہانپتی تھی جیسے منو نہیں ٹنو بوجھ اس کے اوپر لاد دیا گیا ہے۔ تو اب یہ کیفیات جو ہمیں صحابہ کرام نے مشاہدے سے بتائی ہیں، اس سے میں اور آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس نبی پر وحی الہی کا نزول ہوتا تھا، کلام الہی کا نزول ہوتا تھا، اس کے اوپر اس کی کتنی ثقالت ہوتی تھی، کتنا بوجھ ہوتا تھا۔ اور ایک بوجھ تو وہ تھا جو کلام الہی کا تھا، اور دوسرا بوجھ وہ تھا کہ جو اس پیغام کے ابلاغ کا تھا، اور تیسرا جو اس سے بڑا بوجھ تھا وہ اس پیغام کے نفاذ کا تھا۔ یعنی پہلے تو اس کو حامل وحی ہونا، اس کو اٹھانا، اس کے بعد اس کا ابلاغ کرنا، لوگوں کو بتانا کہ بھئی تمہارے لیے یہ احکامات آ گئے ہیں، اور اس کے بعد صرف بتانا نہیں، اس کا نفاذ کرنا۔ یہ اتنے بڑے امور تھے کہ جس کو عام بندہ برداشت بھی نہیں کر سکتا، اسی لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی ذات خاص ہے، اور کوئی بھی زمانے کا بڑے سے بڑا غوث ہو، کتب ہو، ابدال ہو، شہباز ہو، لامکانی ہو، مجدد ہو، وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی ذات کی برابری کرنا تو کجا، جو ان کے صحابہ ہیں اور ان صحابہ کے جو جانوروں یعنی گھوڑوں کے قدموں کی دھول ہے، اتفاق امت یہ ہے وہ اس کی شان کو بھی نہیں پا سکتے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ خاص منصب نبوت ہے، اور یہ منصب نبوت یہ کسبی نہیں ہوتا، یہ وہبی ہوتا ہے، یعنی یہ محنت و مشقت سے کوئی حاصل نہیں کر سکتا، یہ اللہ نے اپنے بندے مخصوص کیے تھے، سلیکٹ کیے تھے، اور ان سلیکٹڈ بندوں کو اپنی وحی کے لیے اللہ نے چن لیا تھا۔ تو وحی الہی وہ انبیاء علیہم السلام پر خاص نازل ہوتی تھی من جانب اللہ۔ اب وحی جو ہے اس کی پھر دو قسمیں بیان کی گئیں۔ ایک قسم ہے وہ ہے جو وحی متلو کہلاتی ہے، یعنی جس وحی کی تلاوت کی جاتی ہے، اور یہ وہ وحی ہے جس کو ہم عرف میں قرآن حکیم کہتے ہیں۔ اس وحی کے بارے میں یہ بات طے ہے کہ یہ کلام بھی اللہ کا ہے، یعنی الفاظ بھی اللہ کے ہیں، اور اس میں جو موجود معنی ہیں یعنی میننگز ہیں وہ بھی من جانب اللہ ہیں۔ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن پر اس کا نزول ہوا، آپ کی طرف سے بھی ایک حرف کا نہ اضافہ ہے اور نہ اس میں کوئی کمی کی گئی ہے۔ اسی لیے اگر اللہ نے اپنے رسول سے فرمایا قل، آپ فرمائیے هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے، تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ اللہ یقول وانا اقول هو اللہ احد، کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، نہیں۔ ایگزیکٹلی جو ورڈز اللہ کی طرف سے نازل ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایگزیکٹلی ان کو آگے نیریٹ کیا۔ تو الفاظ بھی اللہ کے ہیں اور معنی بھی اللہ کے ہیں۔ تو وہ وحی کیا کہلائی؟ وحی متلو کہلائی۔ اور دوسری وحی وہ وحی غیر متلو ہے جس کی تلاوت نہیں ہوتی لیکن وہ آتی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس وحی کے اندر الفاظ اللہ کے نہیں ہوتے، لیکن معنی، مطالب، مضامین، مفاہیم وہ من جانب اللہ ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی زبان اقدس سے بیان فرمایا کرتے تھے، جس کو عرف کے اندر میں اور آپ حدیث رسول کہتے ہیں۔ کہ حدیث رسول کیا ہے؟ حدیث رسول میں جو پیغام بھی موجود ہے وہ پیغام من جانب اللہ ہے، یعنی نبی علیہ السلام نے اپنی پسند اور ناپسند سے بات نہیں کی، بلکہ قرآن نے خود کہا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ان ہوا الا وحی یوحا، کہ میرے نبی اپنی جناب سے کوئی کلام نہیں کرتے، بلکہ جو اللہ کی جناب سے ان کو ملتا ہے وہ اس کو آگے پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن اس کے اندر جو الفاظ ہوتے ہیں، الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہوتا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بیان فرمایا کرتے تھے۔ تو
وحی مطلوع وہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے یعنی قرآن حکیم، اور وحی غیر مطلوع وہ کہ جس کی تلاوت تو نہیں کی جاتی لیکن اس کے اندر جو پیغام ہوتا ہے وہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مجھے اور آپ کو پہنچتا ہے، جس کو ہم حدیث رسول کہتے ہیں۔ اب یہ جو وحی ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اور انبیاء علیہ السلام پر مختلف انداز میں اترتی تھی، یعنی اس کا جو طریقہ کار تھا اللہ کی جانب سے اترنے کا وہ مختلف ہوتا تھا۔ مثلا کبھی کبھی خواب کے اندر بھی آگاہی فراہم کی جاتی تھی، جیسے قرآن حکیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سچا خواب دکھایا گیا کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری پھیر رہے ہیں، قربانی کا جو پورا معاملہ ہے۔ تو بعض اوقات سچے خواب کے ذریعے بھی وحی نازل ہوئی، بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب کے اوپر کسی بات کو نازل کیا گیا بغیر کسی اور وسیلے کے، لیکن اس کی قطعیت یعنی اس کی ثقالت یا اس کی جامعیت اتنی ہوتی تھی کہ وہ یقین کی کیفیت ہوتی تھی، اس میں ڈاؤٹ نہیں ہوتا تھا کہ یہ من جانب اللہ ہے یا من جانب شیطان یا نعوذ باللہ من ذالک اپنا ذاتی خیال اور ذہن کی اختراع ہے، اس میں قطعیت پائی جاتی تھی۔ تیسری کیفیت جس کو بخاری شریف کی حدیث میں بڑی وضاحت سے لکھا گیا اور نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ یہ مجھ پر سب سے زیادہ بھاری ہوتی تھی، وہ کیفیت یہ تھی کہ حدیث میں اس کے لیے سلسلۃ الجرس کا لفظ آیا ہے کہ اگر اس کا عام ترجمہ کیا جائے تو ایک گھنٹی کی آواز، لیکن اصل وہ گھنٹی کی آواز نہیں ہوتی تھی بلکہ ایک تسلسل سے آنے والی آواز ہوتی تھی، جس کے بارے میں روایت میں یہ بات موجود ہے کہ گویا کہ فرشتے کے پر جس طرح سے پھڑپھڑاتے تھے وہ اس طریقے سے پھڑپھڑانے کی ایک آواز ہوتی تھی جو مستقلاً نبی علیہ السلام سماعت فرماتے تھے، اور یہ آپ پر سب سے زیادہ بھاری وحی ہوتی تھی، لیکن جب وہ مکمل ہوتی تھی تو جو پیغام ہوتا تھا وہ نبی علیہ السلام سمجھ بھی جایا کرتے تھے اور اس پیغام کو پھر نبی علیہ السلام آگے پہنچا بھی دیا کرتے تھے۔ یہ تیسری کیفیت تھی جو وحی کی موجود تھی۔ چوتھی چیز، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ اللہ کا فرشتہ یعنی جبریل علیہ السلام وہ ایک اصل کیفیت تھی ان کی، اس میں آ جاتے تھے۔ اصل کیفیت سے کیا مراد کہ جبریل علیہ السلام اپنے 600 پروں کے ساتھ جن کا حدیث میں ذکر ہے اس کے ساتھ نبی علیہ السلام کے سامنے تشریف فرما ہو جاتے تھے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ زمین اور آسمان کا سارا خلا اس وقت پر ہو جایا کرتا تھا، یعنی جب جبریل آتے تھے تو ان کا قد کاٹ، ان کی حیت، ان کی کیفیت اتنی زیادہ قوی، طاقتور، توانا اور بڑی ہوتی تھی کہ زمین اور آسمان کا خلا پر ہو جاتا تھا، اور وہ 600 پروں کے ساتھ آتے تھے اور نبی علیہ السلام سے کلام فرمایا کرتے تھے۔ تو ایک کیفیت یہ تھی، اور دوسری کیفیت اس میں یہ بیان ہوتی ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ جبریل علیہ السلام انسانی حیت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تشریف لاتے تھے، اور اس کے اندر بالخصوص ایک صحابی کا نام آتا ہے جن کا نام حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور یہ بڑے حسین و جمیل صحابی تھے، نہایت ہی خوبصورت تھے اور تاجر تھے اور سفر کرتے رہتے تھے، یعنی اکثر سفر کی حالت میں ہوتے تھے، خاص طور پر مکہ یا مدینہ کے اندر قیام نہیں کرتے تھے، اور اپنے حسن و جمال کو چھپانے کے لیے ان کا ایک مزاج یہ تھا کہ ہمیشہ چہرے پر کپڑا رکھتے تھے۔ تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جبریل امین ان کے حلیے کے اندر نبی علیہ السلام کے بعد تشریف فرما ہوتے تھے، تو عام صحابہ کو پتہ نہیں لگتا تھا کون آیا ہے، وہ سمجھتے تھے دحیہ کلبی آئے ہیں، لیکن جب وہ حضور سے کلام فرماتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کلام کے اختتام پر صحابہ کو بتاتے کہ میرے پاس اس طرح جبریل آئے، کلام فرمایا، جس طرح سے ہمارے پاس حدیث جبریل میں پورا باب موجود ہے، تو اس سے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک اللہ رب العزت پیغام رسانی فرمایا کرتے تھے۔ پھر ایک اور کیفیت جو اس کے اندر بیان کی گئی ہے وہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ رب العزت نے بعض مقامات پر اپنے انبیاء علیہ السلام سے پردے کے پیچھے سے کلام فرمایا، اور اس سے مراد یہ ظاہراً پردہ نہیں ہے، مطلب حجاب میں کلام فرمایا، لیکن ان انبیاء کرام نے براہ راست اللہ کے کلام کو سماعت کیا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو وہاں جو آپ سے کلام کیا گیا وہ براہ راست اللہ کا کلام تھا، اور اسی طرح جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام واقعہ معراج پر تشریف لے گئے تو وہاں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے کلام فرمایا تو اس میں نہ جبریل کا کوئی واسطہ تھا، نہ کسی اور نبی کا کوئی تسلط تھا، نہ کسی اور نبی کا کوئی واسطہ تھا، وہ براہ راست اللہ کا کلام تھا جو اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام سے فرمایا۔ تو یہ بات کہ وحی الہی یہ خاص ہوتی ہے نبی کے ساتھ، غیر نبی کا نہ اس میں کوئی حصہ ہوتا ہے
اور نہ ہی غیر نبی کا اس میں کوئی حق ہوتا ہے، اور نہ ہی غیر نبی اس کو سمجھنے کی اصل کیفیت کا پابند ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر میں سیل فون سے آپ کو کچھ حروف لکھ کر یہاں سے بھیجتا ہوں تو وہ جب آگے جا کے ڈیکوڈ ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کے ایک اپنے مفاہیم و معنی ہوتے ہیں۔ کمپیوٹر میں آپ کچھ چیزوں کو ڈالتے ہیں تو وہ بائنری لینگویج چل رہی ہوتی ہے، پیچھے سی لینگویج چل رہی ہوتی ہے، جاوا پروگرامنگ چل رہی ہوتی ہے، 10 قسم کی لینگویجز ہوتی ہیں، پیچھے پروسیس ہو رہی ہوتی ہیں، اور جو پیغام میرے اور آپ کے پاس پہنچتا ہے وہ ان لفظوں میں آ رہا ہوتا ہے جس کو میں اور آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو بالکل اسی طریقے سے جب کلام الہی اترتا تھا تو وہ اللہ جو فرماتا تھا اس کا رسول، اس کا نبی اس کو بعینی ہی ویسے ہی سمجھتا تھا جس طرح اللہ نے اس تک پیغام پہنچانا ہوتا تھا، اور وہ ان کو بعینی ہی آگے اسی طرح نیریٹ کرتا تھا جس طریقے سے اللہ رب العزت چاہتا تھا۔ اور اسی لیے حدیث میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہر سال رمضان شریف کے مہینے میں جبریل امین نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے، اور جتنا قرآن اس وقت تک نازل ہو چکا ہوتا باقاعدہ اس کی تکرار فرماتے، نبی علیہ السلام اس کو دہراتے، اور جب آخری سال آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، جب قرآن کا تکملہ ہونے والا تھا تو جبریل امین اور نبی علیہ السلام نے 2 مرتبہ باقاعدہ دور فرمایا، یعنی نبی علیہ السلام نے 2 مرتبہ جبریل امین کو پورا قرآن جو اس وقت تک کا نازل ہو چکا تھا وہ سنایا، اور جبریل نے اس کی تصدیق فرمائی اور جبریل نے ان کو سنایا، اور اس طریقے سے وہ قرآن آج ہمارے پاس موجود ہے۔ اب وہ کیسے موجود ہے، اس کی جمع کیا ہوئی، تدوین کیا ہوئی، وہ انشاءاللہ ہماری اگلی نشست کا حصہ ہوگی۔ اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ آپ وقت کے اوپر آئیں گے تو آپ پورے موضوع کو سمجھ سکیں گے۔ آج کی گفتگو کا جو ہمارا آخری حصہ ہے وہ یہ ہے کہ آخر ضرورت وحی کیا ہے، وحی اتاری کیوں گئی؟ انسانی عقل، کیا انسانی فہم اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے کافی نہیں تھا؟ تو دیکھیں، اس بات کو ذہن میں رکھیں، آج سے 400 سال پیچھے چلے جائیں، یعنی 16th سینچری، اس سے پیچھے کے دور میں آپ چلے جائیں جب تک رینیسانس نہیں آیا تھا، انسانی عقل نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ ہمیں وحی الہی کی اس طرح سے ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ارسطو، سقراط اور بقراط کی جب آپ تعلیمات کو پڑھتے ہیں، وہ عقل کو فوقیت اور اہمیت ہمیشہ دیا کرتے تھے، لیکن اس طرح سے نہیں تھا کہ وہ مطلقاً اس دور کے اندر وحی الہی کا خاص طور پہ انکار اس انداز میں کر رہے ہوں جس طرح سے رینیسانس کے بعد پورے ویسٹ نے یا مغرب نے کھڑا کیا۔ ٹھیک ہے نا؟ اب اصولی بات ذہن میں رکھے، تاریخ دنیا ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب تک میل ڈومیننٹ سوسائٹی رہی، جس کو آپ پیٹراک سوسائٹی کہتے ہیں یا مردوں کا غلبہ کہتے ہیں، تاریخ میں مرد غالب رہے، اس وقت تک ہمیشہ عورت کا استحصال ہوتا رہا، ہمیشہ عورت کا استحصال ہوتا رہا۔ یہ تاریخ ہے پوری، کہ اس کو جو ہے نا کبھی انسان بھی نہیں سمجھا گیا، بلکہ ویسٹ تو اس کو جانور ہی سمجھتا تھا۔ اسی لیے نہ اس کے بعد پراپرٹی کے رائٹس موجود تھے، نہ اس کے بعد کوئی دیگر رائٹس موجود تھے، نہ اس کو انہیریٹنس ملتی تھی، نہ کچھ ملتا تھا، وہ اس کو انسان بھی نہیں مانتے تھے۔ ٹھیک ہے، اس کا ریئیکشن یہ آیا کہ پوری فیمنزم کی موومنٹس کھڑی ہو گئیں، اور 19th سینچری یعنی 1850 60 70 کے وقت میں باقاعدہ فیمنزم کی موومنٹس آئی، پھر فرسٹ ویو آف فیمنزم آئی، سیکنڈ ویو آئی، تھرڈ آئی، اور فورتھ ابھی چل رہی ہے۔ انہوں نے کیا کیا، عورتوں نے ریئیکشن کیا جی ہمارے ساتھ ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، مرد غالب آ گئے، فلانا ہو گیا، ڈھمکانا ہو گیا، اور آج آہستہ آہستہ کیفیت یہ ہو گئی کہ اب مرد مظلوم ہوتا جا رہا ہے اور خواتین کی ڈومیننس آتی جا رہی ہے۔ اور یہ جو آپ حقوق نسواں بل پڑھتے ہیں ذرا آپ اس کو دیکھ لیں، اور جتنی ویمن رائٹس کی آپ خواتین کی ذرا NGOs کے آپ تمام چارٹرز اٹھا کر پڑھ لیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ شاید مردوں کو جینے کا باقی نہیں رہا۔ ٹھیک ہے نا، وہ سارا اب ان کی طرف چلا گیا۔ تو تاریخ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اگر مرد کے پاس قوت تھی تو اس نے عورت کا استحصال کیا، اور اب عورت قوت والی ہو رہی ہے تو مرد کا استحصال کر رہی ہے۔ اور اب تو تیسرا طبقہ آ گیا ماشاءاللہ جو ٹرانسجینڈرز کا ہے، سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹیز، تب تو ایک نیا شوشہ نکل گیا، یہ اب ہمارے جو رائٹس ہیں وہ ان دونوں سے بھی زیادہ بڑھ رہے ہیں، اب وہ ادھر چلے گئے۔ اسی طرح آپ دوسری طرف چلے جائیں، تمام حکومتوں کو دیکھ لیں، تمام لوگوں کو دیکھ لیں، جس کے پاس قوت ہوتی ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، مائٹ از رائٹ چلتا ہے۔ جس کے پاس پاور ہے، جس کے پاس اقتدار ہے، وہ غالب ہے، دوسرے کی بینڈ بجاتا رہتا ہے، اور جو کمزور ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے بیچارے کے۔ یہ شخصی سطح پر بھی ہوتا ہے، یہ ادارتی سطح پر بھی ہوتا ہے، یہ قومی سطح پر بھی ہوتا ہے، یہ بین الاقوامی سطح پر بھی ہوتا ہے۔ ہر درجے میں ہمیں یہی نظر آ رہا ہے، ایسی کیفیت کے اندر کہ جب انسان اس حد تک نفس پرست ہو تو لازمی طور کے اوپر انسانوں کے مابین پیدا ہونے والے مسائل اور اختلاف کا حل اگر کہیں سے مل سکتا ہے تو وہ ذات کر سکتی ہے کہ جس کا ذاتی کوئی بھی مفاد نہ ہو، وہ مرد اور عورت ہونے سے پاک ہو، وہ ضروریات اور حوائج زندگی سے پاک ہو،
اس کی نہ اپنی کوئی خواہشات، چاہتیں، طلب اور ضروریات ہوں، اور نہ ہی وہ میرے اور آپ سے کسی چیز کو لینے یا دینے کا پابند ہو. اور وہ ذات صرف اللہ کی ذات ہے جو ان تمام نقائص اور حوائج ضروریات سے پاک ہے. تو اس نے اگر کوئی وحی اتاری ہے تو وہی حق ہوگی اور انسانوں کے لیے سب سے زیادہ صحیح فیصلہ کرنے والی ہوگی. اسی لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنی پسند اور ناپسند کو پیش نہیں فرمایا، بلکہ جو کچھ اللہ نے ان کے اوپر اتارا اسی کو پیش فرمایا. اور اسی لیے جو پیغام نبی کے ذریعے امت کو پہنچا، بالخصوص قرآن کے ذریعے، رسول اللہ کے ذریعے ہم تک پہنچا، وہ پیغام قیامت تک آئندہ آنے والی انسانی ذہنیت کی امامت کرتا رہے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وقت، حالات، دور، تقاضے جب بھی بدلیں گے، انسان کی فہم، سوچ، فکر اور انداز بدلیں گے، اور ہر انسان اپنی پسند اور ناپسند کے مطابق فیصلہ کرنے کی کوشش کرے گا. اس وقت میں جو حکم ہوگا، جو فیصلہ کرنے والا ہوگا، وہ قرآن ہوگا، وہ وحی الہی ہوگی. اسی لیے میں اور آپ پابند ہوتے ہیں وحی الہی کے اور قرآن کی تعلیمات کو فالو کرنے کے. اور آخری بات کر کے ہم گفتگو ختم کرتے ہیں، جس کو میں نے نہیں کہا، اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا. صرف اقبال کے اشعار پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں. اقبال نے کہا تھا، وہی حق بنیندہ سود ہما، در نگاہ سود و بہبود ہما. کہ وہی حق وہ ہے جو سب کا مفاد دیکھتی ہے، مرد کا بھی دیکھتی ہے، عورت کا بھی دیکھتی ہے، حاکم کا بھی دیکھتی ہے، محکوم کا بھی دیکھتی ہے، امیر کا بھی دیکھتی ہے، غریب کا بھی دیکھتی ہے، تاجر کا بھی دیکھتی ہے، نوکر کا بھی دیکھتی ہے. فرمایا کہ وہی حق وہ ہے جو سب کا مفاد دیکھتی ہے، اور اس کی نگاہ میں سب کا حق برابر ہوتا ہے، جبکہ عقل وہ ہوتی ہے جو فقط اپنا فائدہ دیکھتی ہے. عقل وہ ہوتی ہے جو فقط اپنا فائدہ دیکھتی ہے. عقل خود بھی غافل از بہبود غیر، سود خود بیند نہ بیند سود غیر. کہ عقل تو صرف وہ ہوتی ہے جو اپنی ذات کو دیکھتی رہتی ہے، نہ دوسرے کا فائدہ نظر آتا ہے، نہ دوسرے کی بھلائی نظر آتی ہے. فرمایا عادل اندر صلح و وہم اندر مساف، وصل و فصلش لا یرائی لا یخاف. وہی کا کمال یہ ہے کہ صلح ہو یا جنگ ہو، وہ حق کے ساتھ فیصلہ کرتی ہے، اور اپنا ہو یا پرایا ہو، دونوں صورتوں میں حق کا نفاذ کرتی ہے. محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، یہ اسلام کی تعلیمات کے اندر نہیں ہوتا. قرآن نے جو بتایا ہے کہ محبت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، جنگ کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، یہ وحی الہی بتاتی ہے. اس لیے فرمایا غیر حق چون ناہی و آمر شود، زور آور بر ناتواں کا ہر شود. فرمایا کہ تم دیکھ لو، جب بھی اللہ کے علاوہ تم کسی اور کو اپنا حاکم مانو گے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ ظالم بن کر کمزوروں پر ظلم کرنا شروع کر دے گا. تو اگر اللہ کے علاوہ ہم نے کسی کو حکم مانا اور عقل انسانی کی بنیاد پر کسی کو امیر مان لیا تو یقین مانے وہی تباہی ہوگی جو آج میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو وحی الہی اسی لیے ضروری ہے کہ اس کی روشنی میں میری بھی بھلا ہے اور اسی کے سائے میں آپ کی بھی بھلائی ہے. اللہ رب العزت ہمیں وحی الہی کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.